اب آڈیوز جو ہیں وہ کس حد تک ریکارڈ ہو رہی ہیں. ایک سینئر قانوندان کی وائف ہے اور ایک جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس ہیں. وہ لوگ جو عمر اتاب بندیال صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, ان کو ٹریٹرز بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ٹریٹرز ہیں, یعنی کہ غدار ہیں. یہ مارشل لاء کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ گیم کہاں تک چلی گئی ہے؟ آنے والے چیف جسٹس بھی جو ہیں ان کو بھی پھر اپنے جو ہے نا تیاری پکڑ لینی چاہیے. میں اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ پرائیویسی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ویسے تو میری پوری کوشش تھی کہ 2 دن اب آپ سے کہ کوئی تعلق واسطہ نہ رہے اور آپ کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ رہے. عید کا دن ہے اور میں کم از کم 2 دن جو ہے وہ ناغہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عید کے اوپر کوئی بات چیت نہ ہو. لیکن کیا کرے, میں حیران ہوں کہ عید والے دن بھی جو ہے وہ نیوز جنریٹ ہونا نہیں بند ہوتی. اور میں نے اس کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر کہ اگر کچھ ایسا ہو گیا تو پھر ہمیں دوبارہ آپ کے پاس آنا پڑے گا. تو جناب ایسا کچھ ہو گیا جو اب آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. ایک عدد آڈیو لیک دوبارہ سامنے آ گئی ہے اور یہ آڈیو لیک جو ہے یہ کچھ بڑی ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ عام طور پہ اس سے پہلے جو آڈیو لیکس آتی رہی تھیں وہ سیاستدانوں کی ہوتی تھیں, ایسے لوگوں کی ہوتی تھیں. لیکن یہ جو آڈیو لیک آئی ہے یہ کسی سیاستدان کی آڈیو لیک نہیں ہے. پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ اس کے اندر گفتگو کیا ہے, پھر میں اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہوں گا. آڈیو لیک ہے جناب. کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بندیال کی جو ساس ہیں محجوبین نون, ان کا نام سامنے آ رہا ہے, اور رافعہ طارق صاحبہ جو کہ خواجہ طارق رحیم صاحب جو ایک وکیل ہیں ان کی بیگم, یہ دونوں خواتین آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. کیا گفتگو ہو رہی ہے سنیے گا ذرا. ہیلو رافعہ, کیا ہوگا یار؟ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا کیا یہ اور لوگوں کو بھی کیا ہے. اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی, وہاں لاکھوں بندہ تھا, اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے, اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت. اس میں تمہاری ہمت بہت بڑی اور تمہاری سیفٹی ہمت کرے, اور نہیں اس کی سیفٹی بہت بڑی ہے. ان کو کمزور کرے کہ ان سے ان کو تو اللہ کرے, جو باقی ان کو اندھا کر دے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, وہ تو پلیسز ہیں آف دس کنٹری. لک ایٹ دی وے دے آر ڈوئنگ اٹ. وہی نا, بٹ ناؤ دے سیئنگ وائی ہی گاٹ دی اتھارٹی ٹو ڈو اٹ. نو بٹ نو can't get advantage دے رہے ہیں by putting other things there. No. There is no other thing. And also questioning کہ سومو موٹو کیوں دیا گیا ہے. بھائی وہ تو اس کا حق ہے, اس میں عمر کو تو نہیں ہے دیا, یہ تو پہلے کا ہوا ہے. نہیں مگر یہ تو ہر چیز جسٹس کا حق ہے. یہ if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. وہی تو وہ اتنا اچھا ہے. تم بالکل نہ آؤ, تم عمر کے ساتھ رہو. He needs you at this moment. No, نوین بھی نہ آئے, اور میں نے ایمان کو لکھا ہے کہ بیٹا stay with the ball the time. بالکل. میں تو رات کو نا میں نے دونوں کو, اس کو اور منیب کو کچھ بھیجا, تو دونوں نے پتہ کیا مجھے بھیجا, وہ جو نہیں شکل ہوتی جو دانتوں میں آپ دبا لیتے ہو اپنی زبان, مجھے کہہ رہے تھے کہ بی کیئرفل, مارکداری ہے جلدی سے جلدی, اور الیکشن ہوگی. الیکشن دیکھو نا, اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشل لا لگے گا. یہ نہیں رہ سکتے نا, بس ختم بات. مارشل لا بھی وہ کم وقت نہیں لگانے کو تیار نا, بالکل تیار ہے. تو یہ جناب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. اب اس ساری چیز کے نا 5-6 مختلف پوائنٹس ہیں جو میرے خیال میں ڈسکس نہیں ہو رہے, جو کہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جو عمر اتاب بندیال صاحب کی جو ساس ہیں وہ کیا بات کر رہی ہیں, اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اور اس گفتگو کے اندر جو ہے وہ لوگ جو بیسکلی عمر اتاب بندیال صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, ان کے حوالے سے جو ہے ان کو ٹریٹرز بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ٹریٹرز ہیں, یعنی کہ غدار ہیں.
ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ ذکر بھی ہوتا ہے جو غالباً رافیہ طارق صاحبہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے میں جلسے میں گئی تھی، لاکھوں لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور میں نے وہ منظر جو ہے وہ خود سب کچھ دیکھا. پھر یہ بھی گفتگو ہوتی ہے جی مارشل لاء، یہ مارشل لاء کیوں نہیں لگا رہے، مطلب یہ بھی اس خواہش کا بھی اظہار ہوتا ہے. اچھا اب ظاہری بات ہے اس ساری چیز کے بعد جتنے بھی پی ڈی ایم سے یا مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم تو آپ کہتے تھے کہ جناب یہ گھر کے ان کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا ٹلٹ ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ فیصلے ہمارے خلاف آتے ہیں. میرا اس پہ ایک ڈفرینٹ ٹیک ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اب آڈیوز جو ہیں وہ کس حد تک ریکارڈ ہو رہی ہیں. مطلب دونوں خواتین جو ہیں ان کا تعلق قانون کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ایک اس ملک کے ایک سینئر قانون دان کی وائف ہیں الیجڈلی، اور ایک جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس ہیں. ٹھیک ہے، الیجڈلی. میں الیجڈلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک دونوں خواتین کا جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کسی قسم کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے اور انہوں نے نہ اس آڈیو کو ابھی تک ڈینائی کیا ہے اور نہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. سو دیٹ از دا ریزن آئی ایم یوزنگ دا ورڈ الیجڈلی. لیکن یہ گیم کہاں تک چلی گئی ہے، یہ سیاست کہاں تک چلی گئی ہے کہ ہم لوگ مطلب آپ صرف ایک منٹ کے لیے یہ ڈیفینیٹلی یہ کوئی فیلڈنگ سیٹ ہوئی ہے. اب یہ مت مجھے کوئی کہے کہ جی ان دونوں خواتین سے خود جو ہے کوئی آڈیو ریکارڈ کر رہی تھی، کیونکہ اوبیسلی یہ جو بھی گفتگو ہے یہ ان خواتین کے یا ان کی فیملیز کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے. سو دے کوڈ ناٹ بی دیٹ اسٹوپڈ کہ یہ خود آڈیوز کو ریکارڈ کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کسی نے اس آڈیو کو بیچ میں سے ریکارڈ کیا ہے. اب اگر بیچ میں سے ریکارڈ کیا ہے تو جسٹ امیجن، آئی کانٹ ایون امیجن ایکچولی، میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو ضرور امیجن کریں کہ اس آڈیو ریکارڈنگز کا سکوپ کہاں تک گیا ہوا ہے. مطلب یہ جو فار ایگزامپل امرتا بندیال صاحب کی جو مدر ان لاء ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ امرتا بندیال صاحب کے گھر میں رہتی ہیں یا الگ رہتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک مطلب بیگم نہیں ہے، بہن نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ساس ہے. ساس کی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. سو جسٹ امیجن کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس حد تک اب پہنچ چکے ہیں، اس کے سٹیکس کس حد تک ہائی ہو چکے ہیں کہ دو خواتین کی آڈیوز بھی جو ہیں وہ ریکارڈ کرنی پڑی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مطلب مثال کے طور پہ اچھا جی ایک جو ہیں وہ چیف جسٹس کی ساس ہیں اور ایک جو ہیں وہ قانون دان ہیں، ان کی وائف ہیں. اس میں کیا حیرانگی کی بات ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی اس میں کیا اس میں حیرانگی کی بات ہے. مطلب کیا آئین پاکستان یا قانون یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ساس ہے ان کو سیاست یا ان کے کوئی سیاسی نظریات نہیں ہونے چاہیے، ان کا کوئی سیاسی جھکاؤ یا سیاسی خیالات نہیں ہونے چاہیے؟ اور اسی طرح جو رافیہ طارق صاحبہ ہیں جو خواجہ طارق رحیم صاحب کی الیجڈلی وائف کی ہی آواز ہے، تو کیا ان کو سیاست کرنے کا یا اپنی رائے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ چلے میں مطلب آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، میرے اپنے کئی ایسے رشتہ دار ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں، کسی کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہوتا ہے، کسی کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہے، کسی کا جھکاؤ ان دونوں کی طرف نہیں ہوتا. کسی کا کوئی مجھے یہ بھی آگے کہتا ہے جناب اللہ کرے ملک میں مارشل لاء لگ جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم اس جمہوری نظام سے تنگ آئے ہوئے تو مارشل لاء لگ جائے. تو اسی طرح یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں آپ کے خیال میں ان کے خیالات، اچھا چلیں میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسے کئی سیاسی گھرانے ہیں ملک کے، ایسے کئی سیاسی گھرانے ہیں جن کی اپنی شادیاں دوسری سیاسی جماعتوں میں ہوئی ہیں. زلفی بخاری صاحب کی شادی جو ہے وہ جہاں پہ ہوئی ہے ان کا تعلق جو ہے وہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت ان صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. زلفی بخاری صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ جو خورشید قصوری صاحب ہیں ان کی فیملی کے اندر جو شادیاں ہوئی ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہیں. خورشید قصوری صاحب جو ہیں وہ لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے اندر تھے، اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اب، لیکن ایک زمانے میں پی ٹی آئی میں تھے، لیکن ان کی شادیاں جو ہیں وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں ہوئی ہیں، وٹو خاندان سے ہوئی ہوئی ہے. تو یہ بڑی مجھے عجیب قسم، اور دو خواتین کی آپس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ہاں یا تو مطلب اگر کوئی یہ مجھے پروف کر دے کہ جناب یہ جو مہاجبین نون صاحبہ ہیں جو امرتا بندیال صاحب کی ساس ہیں، انہوں نے امرتا بندیال صاحب کو فون کیا اور فون کر کے کہا کہ تم نے کل یہ فیصلہ اس طرح کرنا ہے، تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے جی امرتا بندیال صاحب نے اس وجہ سے اپنا فیصلہ جو ہے تبدیل کر دیا. اور فرینکلی اسپیکنگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج یہ سب کچھ اگر یہ اس حد تک چلا گیا ہے نا تو آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ یہ کل اور کتنا گندا ہو سکتا ہے، یہ کام کس حد تک جا سکتا ہے.
مطلب اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان نہیں, یہ موجودہ نہیں, آنے والے چیف جسٹسز بھی جو ہیں ان کو بھی پھر اپنے جو ہے نا تیاری پکڑ لینی چاہیے کہ اگر ان کی آڈیوز بھی ریکارڈ ہونا شروع ہوئی. اور فرینکلی اسپیکنگ اب تو میں خود بھی یہ سوچتا ہوں کہ شاید ہم لوگوں کی آڈیوز بھی ریکارڈ ہوتی ہوں گی, اور ہماری فیملیز کی بھی شاید آڈیوز ریکارڈ ہوتی ہوں گی. اب اس کے اوپر میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے, عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا, لوگ مطلب ظاہری بات ہے میرا ہی وہ کلپ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جب میں نے ان کے انٹرویو میں کہا تھا کہ جی کیا اس طرح آڈیو ریکارڈنگز ہونی چاہیے, تو اس وقت انہوں نے کہا جی سیکیورٹی ریزنز کے لیے اگر وہ سن رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تو ظاہری بات ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں اس پہ کمپلین کرنے والے. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے بات یہ نہیں ہے, بات اصول کی ہے. میں اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے بھی ہو کے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ پرائیویسی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا. اور بائی دا وے یہ آڈیوز بھی وہیں سے ریلیز ہو رہی ہیں, اسی اکاؤنٹ سے ریلیز ہوئی ہیں یہ آڈیو بھی جس نے پہلے یہ ساری آڈیوز لیک کی ہیں. لیکن یہ موجودہ حکومت, ویسے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جا کے ٹویٹر کے اوپر یوٹیوبرز کو 1 منٹ میں اٹھا لیں گے, یہ ٹریس بھی کر لیں گے کون سا بندہ کدھر بیٹھا ہوا ہے, کون سا سوشل میڈیا کا ہینڈلر جو ہے اظہر مشوانی کو اٹھایا گیا, ان سب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے. خیر یہ تو نون لوگ تھے نا, اس اکاؤنٹ کو کوئی جا کے چیک نہیں کر رہا کہ یار اس کے پیچھے کون ہے جو بیٹھ کے آڈیوز ریلیز کر رہا ہے, کیونکہ یہ سوٹ کر رہا ہے اس وقت کر رہا ہے. لکھ لیجئے یہ ساری باتیں, آج میری یہ لکھ لیجئے اس 2023 کے اندر کہ یہ ساری چیزیں اسی پی ڈی ایم کو, اسی مسلم لیگ نون کو ایک دن آ کے جو ہے نا وہ کٹیں گی, تڑپیں گے یہ لوگ, ترسیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھو آج اس کی آڈیو نکل آئی, دیکھو آج اس کی آڈیو نکل آئی. اس وقت یہ سب کچھ ان کو سوٹ کر رہا ہے. میں عمران خان صاحب کے اوپر یا میں ایون چیف جسٹس کے حوالے سے, چیف جسٹس نے پچھلے 1 مہینے کے اندر جس قسم کے بھی چند فیصلے کیے ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے, مجھے بہت سی چیزوں سے ان سے اختلاف ہے, لیکن میں بطور صحافی سب سے پہلے میرے لیے پرائیویسی لاز آتے ہیں. Who has given anyone the right کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ساس کی جا کے آڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دے؟ کس بنیاد پہ؟ How is that possible? ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس ملک کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس پورے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس وقت جب عمران خان صاحب نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی غلط ہے, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. اور یہ میرا پرنسپل سٹانس ہے, یہ اس دن عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے بھی یہی سٹانس تھا اور میرا آج بھی یہی سٹانس ہے. نہیں کر سکتے آپ اس طرح آڈیوز ریکارڈ, نو میٹر یہ آپ کو کتنے اس کے سیاسی فائدے کیوں نہ مل رہے ہوں. میں دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پوری پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے انہی چیزوں کا ذکر کیا, اسی آڈیو کے اوپر بیٹھ کے پورا ایک بھاشن دیا انہوں نے. لیکن یہ طریقہ غلط ہے. کل کو آپ کی بھی کوئی گھر کی خاتون اس طرح نہیں بچ سکے گی اور اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا. کیا کریں گے, کس منہ سے پھر بیٹھیں گے اور بیٹھ کے مذمت کریں گے اس چیز کی؟ میرا صرف سیاست ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف, بہت سیاست ہوتی ہے, لیکن رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب جب ایک ریڈ لائن کراس کرتے ہیں میں ان کو بھی پن پوائنٹ کرتا ہوں, اور میں اس کو بھی پن پوائنٹ کروں گا. میں اس چیز کو کسی صورت بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا. بہرحال میرا فرض تھا کہ اس کے اوپر میں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دوں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو عید والے دن جو ہے وہ نشر ہو, انٹرویو تو نہیں میں کہہ سکتا, انٹرویوز آر اے بٹ ڈفرینٹ. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی. آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک شو کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ عید شو ریکارڈ کیا, اور آج سے چند دن پہلے بیسکلی یہ ریکارڈ ہوا تھا. اس کو ریلیز عید والے دن جو ہے وہ کیا گیا ہے. سیٹنگ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زمان پاک کے اندر ہی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. آبویسلی عید کا شو تھا, اس کے اندر سیاسی طور پہ ہارڈ کور گفتگو جو ہے وہ تو ہو نہیں سکتی تھی. نارملی اس طرح کے شوز جو ہیں وہ لائٹر سائڈ کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن 2-3 چیزیں میں اس کے اندر جو دیکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی ایک تو اس شو کے اندر جو ہے وہ بار بار عمران خان صاحب نے بھی ریپیٹ کیا اور یہ کہا بھی گیا کہ جی موجودہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چور ہیں, وہ سارے چور ہیں. آئی واز سرپرائزڈ کہ ہاؤ کوڈ یو ایکچولی برانڈ سم ون لائک دیٹ. مطلب میں تھوڑی دیر پہلے جس طرح ایتھکس کی میں بات کر رہا تھا, آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں, کس طرح آپ نے بیٹھ کے سب کے اوپر یہ کہہ دیا جی سب کے سب چور ہیں. پھر ان سے ایک بیچ میں سوال کیا گیا کہ جی آپ اپنے مخالفین میں سے کس کو آنریبل سمجھتے ہیں, تو انہوں نے 2 لوگ جن کا نام لیا وہ تھے جناب اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا. وہی 2 لوگ جو اس وقت اپنی پارٹی سے دور ہیں اور آپ کی پارٹی کے قریب ہیں. ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو دا گریس ٹو سے کہ ہاں یار یہ بندہ میرا مخالف ہے لیکن مجھے پھر بھی یہ چیز اس کی آنریبل لگتی ہے.
مطلب وہ وہی بات ہے نا کہ عمران خان صاحب کا ایک پرانا فارمولا ہے کہ جیڑا میرے خلاف ہے وہ ڈس آنریبل بھی ہے, وہ چور بھی ہے, وہ ڈاکو بھی ہے, لفافہ بھی ہے, وہ قاتل بھی ہے, وہ کافر بھی ہے, سب کچھ ہے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے وہی حرکت کی کہ اتنی گریس نہیں دکھا سکے کہ وہ کم از کم یہ کہہ دیتے یار فلاں بندہ جو ہے نا مجھے پھر بھی اچھا لگتا ہے. لیکن آپ کی کیا گریس آپ کی دکھانی. آپ ایک زمانے میں جس اس کو چودھری پرویز الہی کو گالیاں دیتے تھے, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, اسی کو بیٹھ کے آج آپ کی پارٹی کا صدر ہے وہ. تو آپ نے کیا جواب دینے اس پوائنٹ کو. لیکن آبویسلی ان کو نہیں ٹوکا گیا کیونکہ عید کا شو تھا, ایک لائٹر موڈ کے اوپر جو ہے وہ شو ہو رہا تھا. اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز میں نے اس شو کے اندر دیکھی کہ اس میں عمران خان صاحب کے آفیشیل فوٹوگرافر کو انٹروڈیوس کیا گیا, بتایا گیا کہ جی یہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور پھر ان کو دکھایا گیا اور وہ ان کو یہ کریڈٹ دیا گیا کہ جی وہ جب آنسو گیس جو ہے وہ فائر ہو رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی. آئی ڈونٹ نو اس میں کریڈٹ والی کیا بات ہے, بٹ ٹھیک ہے. اس طرح مطلب 36,000 ویڈیوز ہیں جو اس سے بڑی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب بندہ بھنگڑا ڈال رہا ہے اس پہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کی, اس میں کریڈٹ والی کیا بات ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے. اصل میرے لیے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ فراڈیا ہے, یہ ایک نمبر کا فراڈیا ہے یہ, جس کو جو اس طرح ہم لوگ جس کو دیکھ رہے تھے. چلے اچھا ہو گیا آج یہ بھی پتہ لگ گیا, کلیئر کٹ ہو گیا کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا آفیشیل فوٹوگرافر ہے. اور یہ ہے, ہم تو یہ پہلے بتا چکے ہیں آپ کو, یہ ہے آفیشیل فوٹوگرافر. یہ وہی ہے جس نے وہ ایک آنٹی جو ہے وہ پہلے اس کو باہر سے لے آیا تھا, پھر اسی آنٹی کا بیٹھ کے ریکارڈ کیا تھا, اور وہ آنٹی جو ہے بیٹھ کے کہہ رہی تھی جی میں تو کیا بات ہے پاکستان کی کیا زبردست ہو گیا ہے جو فیسلٹی عمران خان نے دی, اٹ واز آل میڈ اپ. تو وہ اسی فراڈیا کا کام تھا. یہ جو عمران خان صاحب نے لونڈے لپاڑوں کی ایک پوری فوج بھرتی کی ہوئی ہے نا, ان میں سے یہ بھی ایک ہے. تو اچھا ہوا آفتاب اقبال صاحب کے شو کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہی ہے یہ فراڈیا جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈمی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, شہباز شریف صاحب کا وہ ڈمی بنایا, وہ کامیڈین ہیں, وہ ان کو شہباز شریف کا ڈمی بنا کے جو ہے وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا. تو کچھ انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا. بہرحال ایک لائٹر موڈ کے اوپر وہ مطلب پورے کا پورا کراؤڈ جو ہے وہ چونکہ زمان پاک میں ریکارڈ ہو رہا تھا, پورا کا پورا کراؤڈ ہی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا تھا, انہی کے کارکن وغیرہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ طور پہ اب پی ڈی ایم کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپس میں باقاعدہ رابطے جو ہیں وہ اب ہو چکے ہیں باقاعدہ. پہلے تو غیر رسمی, یہ تو میں آپ کو بتا چکا تھا, غیر رسمی جو ہے آپس میں رابطے ہوئے ہیں, لیکن اب باقاعدہ کانٹیکٹس بھی جو ہیں ڈیولپ ہو گئے ہیں. اور 26 تاریخ کو جو ہے وہ پہلی میٹنگ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ پہلی میٹنگ جو ہے وہ منعقد کر دی جائے گی. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.